السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ الحجر پارہ نمبر 14 کا رکوع نمبر 3 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ پیدا کیا ہم نے انسان کو، من صلصال کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، من حَمَإٍ مسنون گلے سڑے گارے سے، وَالْجَانَّ اور جنوں کو، خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ پیدا کیا اس سے پہلے، من نَارِ السَّمُوم لو والی آگ سے، گرم آگ سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنوں کی پیدائش کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلصال سے بنایا، پھر حمائی مسنون کا ذکر کیا ہے۔ اصل میں مٹی کے مختلف حالتیں ہوتی ہیں اور نام ہوتے ہیں، جیسے خشک مٹی ہو تو اس کو ہم کہیں گے تراب، بھیگی ہوئی مٹی ہوگی تو اس کو ہم طین کہیں گے، اور جو مٹی پانی ڈال کے رکھ دیں تو وہ بدبودار ہو جائے، گلا سڑا گارا بن جائے اور اس میں خمیر اٹھ جائے تو اس وقت اس کو کہیں گے حمائی مسنون۔ اور جب وہ خشک ہو کر بولنے لگے، اس میں آواز کھن کھن کی آنے لگے تو اس وقت اس کو صلصال کہیں گے، اور جب اس کو آگ میں پکا کر ٹھیکری کی طرح بنا لیں تو پھر وہ فخار کہلائے گی۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ جنوں کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ نظروں سے پوشیدہ ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی تخلیق نار سموم سے کی۔ سموم کون سی آگ ہوتی ہے؟ جس میں دھواں نہ ہو، جس میں گرمی ہو، جو مسامات میں گھس جانے والی ہو، نہایت گرم ہوا سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی ہے۔ سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من مارج من نار، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے۔ ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، پیدا کیے گئے فرشتے نور سے، وخلق الجان من مارج من نار اور پیدا کیے گئے جن آگ کے شعلے سے، وخلق آدم مما وصف لکم اور پیدا کیے گئے آدم علیہ السلام اس سے جو بیان کر دیا گیا تمہارے لیے۔ کتاب الزہد باب فی احادیث متفرقہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لو والی آگ، گرم آگ اور شعلے والی آگ کا ایک ہی مطلب ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، ربک آپ کے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، انی بے شک میں، خالقٌ پیدا کرنے والا ہوں، بشرً ایک انسان، ایک بشر، من صلصال من حماء مسنون کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، گلے ساڑے گارے سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پھر جب اس کو ٹھیک ٹھاک کر دوں، پورا کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور اس میں پھونک دوں اپنی طرف سے روح، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ پس گر پڑنا اس کے لیے سجدے کی حالت میں۔ سجدے کا یہ حکم تعظیم کے طور پر دیا گیا تھا، عبادت کے طور پر نہیں تھا، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس لیے اس کے واجب ہونے میں کوئی شک نہیں۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ پس سجدہ کیا فرشتوں نے، كُلُّهُمْ سب نے، أَجْمَعُونَ سب کے سب نے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا انکار کیا، ان یکونا کہ وہ ہو جاتا، مع الساجدین ساتھ سجدہ کرنے والوں کے۔ کلہم اور اجمعون دونوں ہی تاکید کے لیے آئے ہیں، جب زیادہ تاکید کی جائے تو پھر یہ دو لفظ اس طرح سے اکٹھے آ جاتے ہیں۔ الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ ابلیس ابو الجن تھا اور اس وقت فرشتوں کے درمیان موجود تھا، اس لیے اسے بھی فرشتوں کے ساتھ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا، لیکن اس نے انکار کیا۔ ابا کا مطلب انکار کرنا ہوتا ہے، اس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے، یعنی اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وجہ اگلی آیات میں بتائی گئی ہے۔ قالا کہا، یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین اے ابلیس تجھے کیا ہے کہ نہ تو ہوا ساتھ سجدہ کرنے والوں کے۔ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ
وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور گلی سڑی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قال فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، پس نکل تو یہاں سے، بے شک تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر ہے لعنت یوم الدین تک، یعنی قیامت کے دن تک۔ شیطان کے انکار کی وجہ حضرت آدم علیہ السلام کا خاکی اور بشر ہونا بتلایا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اور بشر کو اس کی بشریت کی بنا پر حقیر اور کمتر سمجھنا شیطان کا فلسفہ ہے۔ شیطان نے اسی بنا پر آدم علیہ السلام کو اپنے سے کمتر سمجھا تھا۔ تو اہل حق کا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اہل حق انبیاء علیہ السلام کی بشریت کے منکر نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کی بشریت کو تو خود قرآن کریم نے وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ بشریت سے ان کی عظمت و شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بشریت تو اعلیٰ مقام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت یا آسمانوں سے نکال دیا اور اس کو مردود قرار دیا اور اس کو لعنت کا حقدار قرار دیا۔ یوم الدین روز جزا تک یہاں پر بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ ایک محاورہ استعمال ہوا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ تجھ پر میری لعنت رہے گی۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہا یعنی شیطان نے کہا ربی اے میرے رب، فانظرنی پس مہلت دے مجھے، الی یوم یبعثون اس دن تک جب وہ جی اٹھائے جائیں گے، یعنی جب لوگوں کو دوبارہ جی اٹھایا جائے گا اس دن تک مجھے مہلت دے، مجھے موت نہ آئے۔ قال فإنك من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإنك پس بے شک تو من المنظرین مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم ایک مقررہ وقت کے دن تک۔ شیطان نے تو مہلت مانگی تھی کہ جب لوگوں کو دوبارہ جی اٹھایا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت کتنی دی ہے؟ ایک معلوم وقت کے دن کی، یعنی قیامت میں سب لوگ ہی مر جائیں گے، شیطان کو بھی اس وقت موت آئے گی۔ اس نے دوسرے نطفے تک اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن تک کی مہلت دی ہے۔ قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعین، قال کہا ربی اے میرے رب، بما چونکہ اغویتنی تو نے گمراہ کیا مجھے، لأزینن ضرور ضرور میں مزین کر دوں گا، لہم ان کے لیے، فی الارض زمین میں، ولأغوینہم اجمعین اور ضرور ضرور گمراہ کر دوں گا، بہکا دوں گا ان سب کو، الا عبادک منہم المخلصین سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں، چن لیے گئے ہیں، خالص کر لیے گئے ہیں۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ پہ الٹا الزام لگا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو کہتا ہے کہ جیسے آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے نا، باق قسم کے لیے ہے، وہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ جیسے آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے نا، اسی طرح میں ان کو یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھی ضرور ضرور سیدھے راستے سے گمراہ کر دوں گا، ان کو زمین کی چیزیں مزین کر کے دکھاؤں گا، وہ زمین کی نعمتوں میں غافل اور بہکے رہیں گے، اور اس طرح سے میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا آپ کے سیدھے راستے سے۔ پھر اس نے یہ بھی ساتھ آگے کہا کہ سوائے آپ کے جو چنے ہوئے منتخب لوگ ہیں نا، ان کے علاوہ ان پر شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، ان بے شک عبادی میرے بندے، لیسا نہیں ہے لکا تیرے لیے، علیہم ان پر، سلطان کوئی زور، الا مگر من اتبعک جس نے پیروی کی تیری، من الغاوین گمراہوں میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ جو میرے نیک بندے ہیں نا، جو شیطان نے تو مخلص کا لفظ استعمال کیا تھا نا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے چن کر الگ کر لی ہیں جنت کے لیے، ان لوگوں پر زور نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مخلص لوگوں کی صفت بیان کی ہے کہ وہ میرے بندے ہیں، وہ میرے نیک بندے ہیں جن پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطان کا زور نہیں چلے گا تو وہ نیک بندے وہ کوئی گناہ ہی نہیں کریں گے،
انسان ہیں، گناہ تو ہو ہی جانے ہیں، لیکن یہ ایسے اللہ کے نیک بندے چنے ہوئے لوگ ہیں کہ گناہ ہو جاتا ہے نا تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں، فوراً پلٹ آتے ہیں، ان کے اندر ندامت کا احساس ہوتا ہے تو وہ توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے۔ تو جو لوگ توبہ نہیں کرتے نا وہ اور گناہوں پر اصرار کرتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے تو وہ پھر شیطان کے پیچھے چلتے ہیں اور شیطان ان سب کو جہنم میں لے جائے گا پھر۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سب کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم یقیناً وعدے کی جگہ ہے۔ موعد اسم ظرف ہے، وعدے کی جگہ یا وعدے کا وقت، یہاں پر جگہ استعمال ہوگا۔ اجمعین سب کا، ان سب کا پھر ٹھکانہ یا وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر ایک کے لیے ان میں ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے، بانٹا ہوا ہے۔ جہنم کے 7 دروازے بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھ کر بتلایا کہ اس طرح اوپر نیچے جہنم کے دروازے ہوں گے۔ ابن جریج رحمہ اللہ جہنم کے 7 طبقات کے نام اس طرح سے بتاتے ہیں: نمبر 1 جہنم، نمبر 2 لظا، نمبر 3 حطمہ، نمبر 4 سعیر، نمبر 5 سقر، نمبر 6 جہیم اور نمبر 7 حاویہ۔ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے درجہ میں گناہگار موحدین رہیں گے، دوسرے میں یہود، تیسرے میں نصارہ، چوتھے میں صابی، پانچویں میں مجوسی، چھٹے میں مشرکین اور 7ویں میں منافقین رہیں گے۔